السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت، صفحہ نمبر 65۔ کچھ عبارت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم العلة الفعلیہ متى كانت بسيطة استحال ان يصدر عنها اکثر من الواحد لأن ما يصدر عنه اثران فهو مرکب لأن کون الشیء بحیث یصدر عنہ هذا الاثر غیر کونہ بحیث یصدر عنہ ذلك الاثر فمجموع هذین المفہومین او احدہما ان کان داخلا فی ذات المصدر لزم الترکیب فی ذاته وان کان خارجین کان مصدرا لہما فکونہ مصدرا لہذا غیر کونہ مصدرا لذلك فینتہی لا محالہ الی ما یوجب الترکیب والکسرہ فی الذات۔ پیارے بچوں، آج کی اس عبارت میں صاحب کتاب فلاسفہ کے اس نظریے کو پیش کر رہے ہیں کہ علت بسیطہ، علت فاعلیہ اگر بسیط ہو، جیسے کہ واجب تعالی، وہ علت فاعلیہ ہے تو ساری کائنات کے لیے، اور بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، کیونکہ ہر مرکب وہ محتاج الی المرکب ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ واجب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم نے یہ مثال دے دی واجب تعالیٰ کی۔ ایسے ہی ہر علت فاعلیہ اگر بسیط ہو، کہیں پر بھی بسیط ہو، تو اس کے بارے میں فلاسفہ کا نظریہ یہ ہے کہ اس سے کوئی ایک فعل یا ایک اثر ہی صادر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فلاسفہ اس بات کی طرف چلے گئے کہ اللہ رب العزت سے صرف عقل اول کا صدور ہوا معاذ اللہ، اور عقل اول کے صدور کے بعد عقل اول نے عقل ثانی کو پیدا کیا، عقل ثانی نے عقل ثالث کو، اسی طریقے سے عقول عشرہ پیدا ہو گئی، اور وہی عقول عشرہ پوری کائنات کو چلا رہی ہیں، ساری کائنات کی تدبیر کر رہی ہیں۔ معاذ اللہ ان کے نظریے پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت عقل اول کو پیدا کرنے کے بعد معاذ اللہ معطل ہو گیا۔ تو ان کا یہ گمراہ کن نظریہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک، اہل شرع کے نزدیک، ایک فاعل وسیط سے بے شمار افعال صادر ہو سکتے ہیں، صرف فاعل وسیط سے ایک ہی اثر صادر ہو، یہ نظریہ اہل شرع کے نزدیک باطل ہے۔ بہرحال ان کا جو نظریہ ہے اس کی ہم پہلے گفتگو کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ علت فاعلیہ اگر بسیط ہو تو اس سے دو اثر صادر نہیں ہو سکتے، صرف ایک ہی اثر صادر ہوگا۔ کیوں؟ اس کی دلیل انہوں نے دی، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر دو اثر صادر ہوں تو دو اثر صادر ہوں گے جس چیز سے وہ مرکب ہو جائے گا، وہ بسیط نہیں رہے گا، حالانکہ ہم نے علت فاعلیہ کو بسیط فرض کیا تھا۔ مرکب کیوں ہو جائے گا؟ مرکب کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ دیکھیے کسی شے کا اس حیثیت سے ہونا کہ اس سے ایک اثر صادر ہو، وہ غیر ہوگا اس کا کہ اس سے دوسرا اثر صادر ہو۔ یعنی ایک اثر صادر ہو رہا ہے، اس حیثیت سے وہ غیر ہوگا اس کا جس سے دوسرا اثر صادر ہو رہا ہے۔ تو اب دو اثر صادر اگر ہوئے تو ان دونوں اثروں کا صادر ہونے کا جو مفہوم ہے، یا دونوں اثروں میں سے کسی ایک کا مفہوم ذات مصدر میں یا تو داخل ہوگا یا خارج ہوگا۔ اگر دونوں اثروں کے صادر ہونے کا مفہوم ذات مصدر میں، یعنی جس جگہ سے ان کا صدور ہو رہا ہے، اس ذات مصدر میں اگر یہ داخل ہیں دونوں کے مفہوم، تو دو مفہوم داخل ہو گئے تو ترکیب ہو گئی۔ تو ترکیب مرکب ہونا لازم آ جائے گا ذات مصدر کا، اور ذات مصدر کیا ہے؟ وہ فاعل بسیط ہی ہے۔ تو اگر داخل ہوں دونوں تو ترکیب لازم فی حد ذات ہی، اور اگر دونوں کا مفہوم ذات مصدر سے خارج ہو تب بھی تو، چونکہ اس فاعل بسیط ہی کو مصدر مانا ہے نا، خارج اگرچہ ہے دونوں اثروں کا مفہوم، لیکن مصدر تو وہی ذات ہے، تب بھی تو وہ ذات مصدر بنے گی ان دونوں کے لیے۔ جب دونوں کے لیے مصدر بنے گی تو اب وہ ذات اس حیثیت سے کہ ایک اثر کا مصدر ہے، اس حیثیت سے وہ غیر ہوگی اس کا کہ وہ دوسرے اثر کا مصدر ہے۔
تو اس طریقے سے لا محالہ ترکیب لازم آئے گی. اسی طریقے سے یہ ترکیب یا تو لازم آ جائے گی یا تسلسل جاری رہے گا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک فاعل بسیط سے دو اثر صادر نہیں ہو سکتے، جس کو اپنے ان لفظوں میں انہوں نے بتایا. ثم العلة الفاعلیہ متى كانت بسيطة استحال ان يصدر عنها اکثر من الواحد. پھر علت فاعلیہ جب بسیط ہو تو محال ہے کہ اس سے ایک سے زیادہ اثر صادر ہوں. کیوں؟ لأن ما يصدر عنه اثران، کیونکہ جس سے دو اثر صادر ہوتے ہیں فهو مرکب، تو وہ مرکب ہو جاتا ہے. مرکب کیوں ہوتا ہے؟ اس کی دلیل دے رہے ہیں. لأن کون الشیء بحیث یصدر عنه هذا الاثر، کیونکہ شے کا اس حیثیت سے ہونا کہ اس سے یہ اثر صادر ہو وہ غیر ہوگا اس حیثیت سے کہ اس سے دوسرا اثر صادر ہو. غیر کونہ بحیث یصدر عنہ ذلک الاثر، وہ دوسرا اثر اس سے صادر ہو اس کا غیر ہوگا. فمجموع هذین المفہومین، تو ان دونوں مفہوموں کا مجموعہ او احدہما یا دونوں میں سے کوئی ایک، ان کانت داخل فی ذات المصدر، اگر ذات مصدر میں یعنی جس سے اس کا صدور ہو رہا ہے علت فاعلیہ جو ہے، علت فاعلیہ ہی ذات مصدر ہے، علت فاعلیہ میں اگر وہ دونوں داخل ہوں، دونوں کا مفہوم، یا ایک داخل ہو، لازمت ترکیب، داخل ہونے کا مطلب یہ اس کا جز بن جائے گا. تو اب ترکیب لازم آئے گی ذات مصدر میں، فی ذات ہی اے ذات مصدر، ذات مصدر میں ترکیب لازم آ جائے گی. وَإِنْ كَانَ خَارِجًا، اگر داخل مانے تب تو ترکیب بالکل ترکیب کا ہونا بالکل ظاہر. وَإِنْ كَانَ خَارِجًا، اور اگر دونوں کا مفہوم یا ایک خارج ہو، کانا مصدر لہما، تب بھی وہ ذات مصدر ان دونوں خارج مفہوموں کا مصدر ہوگی. فَكَوْنُهُ مصدراً لِهَذَا غیر کونہ مصدراً لِذَلِكَ، تو اب یہ ذات مصدر کا اس کے لیے ایک مفہوم کے لیے مصدر ہونا غیر ہوگا اس کا کہ وہ دوسرے کے لیے مصدر ہو. یعنی جب ایک کا صدور ہو رہا ہے اور پھر دوسرے کا صدور ہو رہا ہے تو دوسرے کا صدور ہونا یہ غیر ہوگا اس کا کہ جس سے پہلے کا صدور ہوا ہے. ظاہر بات ہے دونوں میں غیریت متصور ہوگی. تو اب اسی طریقے سے یہ دونوں مفہوم اگر خارج ہوتے رہیں فینتہی لا محالہ الی ما یوجب الترکیب، تو یا تو یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا کہ دونوں مفہوم خارج ہوں، تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کا مفہوم اس سے یہ دونوں کا مصدر ہوگا، تو جس کے ایک کا مصدر ہے تو اس حیثیت سے وہ غیر ہوگا اس کا کہ وہ دوسرے کا مصدر ہے. پھر دوسرے کا مصدر ہے، پھر دو امروں کا صدور ہو اس سے، پھر ہم کہیں گے دو امر یا تو وہ دونوں خارج ہوں گے یا داخل ہوں گے ترکیب اور خارج ہوں گے، تو پھر اس کے اندر وہی گفتگو کہ ان دونوں کا مصدر ہوگی وہ، اور ایک کا صادر ہونا، ایک کا مصدر ہونا اس حیثیت سے وہ دوسرے کا مصدر ہو، یہ غیر ہے. تو اب غیریت لازم آ جائے گی. تو اب لا محالہ اسی طریقے سے اگر بات ہم چلاتے رہیں تو تسلسل، اور اگر آخر میں جا کے ہم یہ کہہ دیں کہ وہ ان دونوں کا غیر ہے، ایک کا مصدر ہونے کی حیثیت سے وہ غیر ہے اس کا، اس دوسرے اثر کا کہ دوسرے اثر کا اس سے صدور ہو رہا ہے، تو اس طریقے سے آخر میں جا کر ترکیب ہر حال میں لازم آئے گی. فینتہی لا محالہ، آخر میں ماننا پڑے گا کہ وہ داخل ہے. فینتہی لا محالۃ الی ما یوجب الترکیب، تو لا محالہ اس کی انتہا اس بات پر ہوگی کہ جو ترکیب کو واجب کرے، والکثرہ فی الذات، اور ذات میں کثرت کو جو واجب کرے اس تک پہنچ جائے گی. اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک علت فاعلیہ اگر بسیط ہو تو اس سے دو امروں کا صدور نہیں ہو سکتا. لیکن بچوں یہاں پر شریعت کا نظریہ یہ ہے کہ فاعل بسیط اللہ رب العزت ہے، وہ صانع عالم ہے، ساری کائنات کا صدور اسی سے ہے، وہی مصدر ہے ساری کائنات کا. لیکن یہ تو تب غیریت لازم آئے جب کہ ہر شے کا صدور بذات خود اس کی ذات کے ساتھ قائم ہو، یا ذات کے ساتھ قائم ہو، تب تو غیریت لازم آئے گی کہ یہ اس حیثیت سے کہ یہ اس شے کا مصدر ہے تو غیر ہوگا دوسری اس حیثیت سے کہ وہ دوسرے کا مصدر ہے. تو ایسی صورت میں تو ایسا تصور ہو سکتا ہے. لیکن اللہ رب العزت وہ تو صرف کن فرماتا ہے، کن فیکون،
جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ قرآن نے فرمایا اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ رب العزت کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو کن کہہ دیتا ہے، اور کن فرماتا ہے فیکون تو وہ شے ہو جاتی ہے، تو اس کا کن فرمانے ہی سے شے ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ فاعل بسیط اللہ رب العزت فاعل بسیط ہے، اس سے بہت سارے امر صادر نہیں ہو سکتے، غیریت لازم آئے گی، ترکیب لازم آئے گی، یہ کہنا ذات باری تعالیٰ کے یہاں پر متصور نہیں ہے۔ پھر آگے کی گفتگو صاحب کتاب فرماتے وَنَقُولُ أَيْضًا، اور ہم ایک بات یہ بھی کہیں گے ان المعلول یجب وجودہ عند وجود علتہ التامہ۔ پیارے بچوں، علت تام، اگلی گفتگو یہ ہے کہ علت تامہ کے وجود کے وقت معلول کا موجود ہو جانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی شے کی علت تامہ پالی جائے اور معلول کا وجود نہ ہو۔ علت تامہ کہتے کسے ہیں بچوں؟ علل اربع کا مجموعہ، یعنی علت فاعلیہ، علت بسیطہ، علت فاعلیہ، علت غائیہ، علت مادیہ، علت سوریہ، ان تینوں کا مجموعہ بھی ہو، تینوں چاروں دلیلیں، چاروں علل بھی متصور ہوں وہاں پر، ساتھ ہی ساتھ فاعل کے لیے جن ادوات کی ضرورت ہو، جن چیزوں کی ضرورت ہو، جن کے بغیر فعل متصور نہ ہو، تو ایسی چیزیں چونکہ شرط بنیں گی فعل کے لیے، تو ان تمام شرائط کا بھی وجود ہونا چاہیے۔ ایسے ہی فاعل کو کام کرنے سے کوئی چیز روکنے والی ہو، کوئی مانع ہو، اس معنی کا ختم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو جہاں پر علل اربع ہو اور فاعل کے اپنی تاثیر کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جو شرائط ہوتی ہیں، ان شرائط کا وجود بھی ہو اور موانع کا ارتفاع بھی ہو، تو ایسا جہاں جہاں پایا جائے گا تو کہا جائے گا کہ علت تامہ ہے۔ تو علت تامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری علتیں بھی پائی جائیں، ساتھ ہی ساتھ علت فاعلیہ کے لیے جو تاثیر کی جو شرطیں ہیں وہ شرطیں بھی پائی جائیں اور موانع کا ارتفاع بھی پایا جائے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو کہا جائے گا کہ علت تامہ ہے۔ اگر علت تامہ پالی گئی کہیں پر تو معلول کا وجود واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ تو لازم آئے گا، اگر معلول کا وجود نہ ہو تو لازم آئے گا کہ معلول کا تخلف اس کی علت تامہ سے ہو جائے، اور معلول کا تخلف اس کی علت تامہ سے یہ محال ہے۔ مثال کے طور پر بچوں، جیسے ایک کرسی بنانا ہے، تو کرسی کے اگر علل اربع بھی پالی جائے، مثلا لکڑی بھی ہو اور فاعل بھی ہو، یعنی کرسی بنانے والا بھی ہو، اور یہ غرض بھی ہو کہ ہمیں بیٹھنا ہے، ضرورت ہو بیٹھنے کی، تو بنوائے گا آدمی۔ تو اب ایسی صورت میں یہ تینوں علتیں پالی گئیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ فاعل خود ایسے تو کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے اوزار چاہیے، لکڑی کو مرکب کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں چاہیے، کیل ہے، کاٹنا ہے، اور بہت کچھ کام ہوتے ہیں، وہ سارے کام جن ادوات پر ہیں وہ سارے ادوات بھی چاہیے۔ تو سارے ادوات پا لیے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ شرائط بھی پا لیے گئے، تو اب فاعل اس کے اندر اثر ڈالے گا۔ مزید یہ کہ فاعل کے لیے فاعل کی تاثیر کے لیے کوئی معنی بھی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی روکنے والا ہو کہ ساری چیزیں تو موجود ہیں، ادوات بھی موجود ہیں، شرائط بھی سارے موجود ہیں، پھر کوئی معنی موجود ہے کہ جو کام نہیں کرنے دیتا ہے، تب بھی کرسی کا وجود نہیں ہوگا، کرسی کی حیت حاصل نہیں ہوگی۔ سارے موانع کا بھی ارتفاع ہو، کوئی روکنے والا بھی نہ ہو کرسی بنانے سے، پھر وہ اپنا فاعل اپنا اثر کرے اور تاثیر کرے اور کرسی کو بنائے، حیت بنائے اس کی۔ تو جب حیت حاصل ہو جائے گی، یعنی علت سوریہ حاصل ہو جائے گی، تو اب ایسی صورت میں معلول کا وجود یعنی کرسی کا وجود ضروری ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَنَقُولُ أَيْضًا، ہم ایک بات یہ بھی کہیں گے ان المعلول یجب وجودہ عند وجود علتہ التامہ، معلول کا وجود اس کی علت تامہ کے وجود کے وقت ضروری ہو جائے گا۔ آنی میرا مطلب ہے عند تحقق جملۃ الامور المعتبرہ فی تحققہ، یعنی علت تامہ سے میری مراد ہے ان تمام امور کا تحقق ہو جائے، ان تمام امور کا تحقق ہو جائے جو کہ معلول کے تحقق میں معتبر ہیں،
معلول کے تحقق کے لیے جو ضروری ہے ان تمام امور کا تصور ہو جائے، تحقق ہو جائے. اب وہ سارے امور کیا ہیں؟ وہی میں نے بتایا کہ شرائط اور شرائط کا وجود ہو اور موانع کا ارتفاع ہو. اب یہ لأنہ کی دلیل دے رہے ہیں اس بات کی کہ معلول کا علت تامہ کے وجود کے وقت معلول کا وجود ضروری ہو جاتا ہے. اس کی دلیل دے رہے ہیں لأنہ لو لم یکن واجب الوجود، کیونکہ اگر علت تامہ کے پائے جانے کے وقت میں معلول واجب الوجود نہ ہو، یعنی اس کا وجود ضروری اور واجب نہ ہو، حینئذ فإما ان یکون ممتنع الوجود، تو اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو واجب الوجود اگر آپ نہیں مانیں گے تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ممتنع الوجود ہوگا یا ممکن الوجود ہوگا. تو دو صورتیں ہیں، فإما ان یکون ممتنع الوجود، تو یا تو ممتنع الوجود ہوگا یعنی اس کا وجود کبھی ہوگا ہی نہیں، وہو محال، یہ کیا ہے؟ محال ہے. کیوں؟ کیونکہ جو شے ممتنع الوجود ہوتی ہے وہ کبھی نہیں پائی جاتی. وإلا لما وجد، ورنہ تو وہ پائی ہی نہیں جائے گی. جب پائی ہی نہیں جائے گی تو اس کے لیے علت بھی کیسے ہوگی؟ علت کا کام تو ہے تاثیر کرنا، اور اس کا وجود ہوگا نہیں تو وہ معلول ہی نہیں بن سکتا. اس لیے علت تامہ کے وجود کے وقت معلول کا وجود واجب ہے، کیونکہ اگر ممتنع الوجود ہوگا تو اس کا کبھی وجود نہیں ہو سکتا، وہ محال ہے. اور دوسری شق یہ ہے کہ اور ممکن الوجود، علت تامہ کے پائے جانے کے وقت معلول ممکن الوجود ہو، یعنی اس کے لیے وجود اور عدم دونوں برابر رہیں، نہ ہی وجود ضروری ہو نہ ہی عدم ضروری ہو. تو اب ایسی صورت میں اگر وہ ممکن الوجود ہوگا تو وہ اب وجود میں آنے کے لیے ایک مرجح کا محتاج ہوگا، جو مرجح اس کو عدم سے وجود کی طرف نکالے، قوت سے فعل کی جانب نکالے. ایسے مرجح کی ضرورت پڑے گی، اور جب مرجح کی ضرورت پڑ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے یہ مرجح جو ہے وہ اس کو وجود دے رہا ہے، اپنی ترجیح کے بنا پر اس کو عدم سے وجود میں لے کر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرجح کی ابھی بھی ضرورت ہے، اس سے پہلے ابھی تک اسے جو مرجح کی ضرورت تھی تو وہ مرجح پایا نہیں گیا تھا. یہ تو مطلب ہوا نا. اور جب نہیں پایا گیا تو اس معلول کے تحقق کے لیے جن امور کا اعتبار ضروری ہے وہ امور میں ان سارے امور کا ابھی تحقق نہیں ہو پایا تھا. اس کا مطلب وہ علت تامہ تھی ہی نہیں. اسی لیے فرماتے ہیں فَيَحْتَاجُ إِلَى مُرَجِّحٍ، اگر ممکن الوجود ہوگا تو وہ ایک مرجح کا محتاج ہوگا، يُخْرِجُهُ مِنَ الْقُوَّةِ إِلَى الْفِعْلِ، جو اس کو قوت سے فعل کی جانب نکالے گا. فَلَا يَكُونُ جملۃ الامور المعتبرہ فی وجود ہی حاصلتاً، تو اب ایسی صورت میں وہ تمام امور جو اس کے وجود میں معتبر ہیں وہ حاصل نہیں ہوئے تو وہ علت تامہ ہی نہیں ہوئی. تو اب یہاں پر جو معلول کا جو وجود نہیں ہوا نا، وہ اس لیے نہیں ہوا کہ علت تامہ نہیں ہوئی، بلکہ لہٰذا یہ ثابت ہو گیا کہ علت تامہ کے وجود کے وقت معلول کا وجود ضروری ہوگا. وقد فرضناها حاصلتاً، تو علت وہ تمام امور جو اس کے وجود میں معتبر ہیں وہ حاصل جب نہیں ہوئے، وقد فرضناها حاصلتاً، حالانکہ ہم نے ان کو پہلے حاصل فرض کیا تھا. ہم نے یہ فرض کر لیا تھا کہ سارے امور معتبرہ موجود ہو چکے ہیں. ہذا خلف، یہ خلاف مفروض، اور خلاف مفروض باطل ہوتا ہے. جب خلاف مفروض باطل ہے یہ بطلان کیوں لازم آیا؟ کہ ہم نے علت تامہ کے وجود کے وقت معلول کا وجود ممکن جانا، اس لیے یہ بطلان لازم آئے. اس لیے علت تامہ کے وجود کے وقت معلول کا وجود ممکن ہو یہ بھی محال اور باطل ہوگا. فبانا، تو اب ثابت ہو گیا، ظاہر ہو گیا ان المعلول یجب وجودہ عند تحقق العلت التامہ، کہ معلول کا وجود ضروری ہے علت تامہ کے تحقق کے وقت. فیکون واجبا لغیرہ، تو اب یہ معلول واجب لغیرہ ہی ہوگا، کیونکہ علت تامہ کے پائے جانے کے وقت اس کا وجود ہو رہا ہے، اس لیے اس کا وجود واجب للغیر ہے. اور فی نفس ذات ہی، اپنی ذات کے اعتبار سے یہ معلول ممکن بالذات ہے، اپنے ذات کے اعتبار سے یہ ممکن ہے، اور غیر کی بنا پر یہ واجب ہو گیا. تو واجب للغیر ہوگا اور ممکن بالذات ہوا. ممکن بالذات اس لیے ماننا ضروری ہے کہ لأن لو اعتبرنا ماہیتہ من حیث ہی لا یجب لها الوجود ولا العدم، کیونکہ معلول کی ماہیت من حیث ہی کا اگر ہم اعتبار کریں تو معلول کا نہ وجود ضروری ہے اور نہ ہی عدم ضروری ہے. وہ تو ممکن تھا نا، غیر یعنی علت تامہ کی تاثیر کی بنا پر
وہ معرض وجود میں آ گیا تو اپنی ذات کے اعتبار سے ماہیت من حیث ہیا کے اعتبار سے نہ وہ ممکن ہے، نہ ہی اس کا وجود ضروری، نہ عدم ضروری، کیونکہ اگر عدم ضروری ہوگا تو وہ محال ہو جائے گا، اس کا وجود کبھی نہیں ہوگا، اور اگر وجود ضروری ہوگا اس کا پہلے ہی سے، تو وجود جب پہلے ہی سے ہے تو اب مرجح کی تاثیر سے، علت فاعلیہ کی تاثیر سے وہ معرض وجود میں کیسے آئے گا؟ اگر معرض وجود میں آ رہا ہے تو تحصیل حاصل ہو جائے گا، اس لیے وہ ماہیت من حیث ہیا کے اعتبار سے ممکن ہے، اور علت تامہ کی بنا پر اس کا وجود واجب ہو گیا ہے تو یہ واجب لغیر ہی ہے، تو یہ معلول واجب لغیر ہی ہوگا اور ممکن بھی ذات ہوگا۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں فیکون واجباً لغیر ہی، تو یہ معلول واجب لغیر ہی ہوگا، اور ممکناً بذات، اور ممکن بذات ہوگا۔ ممکن بذات ہوگا کیوں؟ لأن لو اعتبرنا ماہیتہ من حیث ہیا، کیونکہ اگر ہم اس کی ماہیت من حیث ہیا کا اعتبار کریں، لا یجب لہ الوجود ولا العدم، تو اس کے لیے نہ ہی وجود ضروری ہوگا واجب ہوگا، نہ ہی عدم واجب ہوگا، اس لیے یہ ممکن بذات ہے اور واجب للغیر ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر مصنف نے آج کے سبق میں دو باتیں بیان کی، ایک تو یہ کہ علت فاعلیہ اگر بسیط ہو تو اس سے دو اثر صادر نہیں ہو سکتے، اور دوسری یہ کہ علت تامہ کے تحقق کے وقت معلول کا وجود واجب ہوتا ہے۔ دونوں کی دلیلیں پیش کی تھیں، ہم نے آپ کے سامنے اس کی توضیح پیش کی تھی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات پسند آئے اور آپ یاد کریں۔